اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا. میں نے انعام کی 151 آیت نمبر آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں رب نے فرمایا تعالوا تعالوا قل تعالوا. مفسرین کہتے ہیں بلانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں. ہلم یہ مطلب یہ کہ آؤ، اتا یاتی یہ بھی آؤ. لیکن تعالوا جب بلاتا ہے کوئی بندہ تو عربی میں معنی ہوتا ہے کوئی خاص مقصد ہے، تمہیں جو بتانا ہے آؤ جلدی، غور سے سنو. یہ مطلب ہوتا ہے تعال کا. تو فرمایا قل تعالوا، بہت اہم مقصد، اونچے مقصد کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ سنو. اتل ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا یہ پڑھ کے میں سنا دوں تمہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. حمل گرا دینا، بچہ گرا دینا. 4 بچے آئیں کہتے اسے پہلے سے، اب 5واں کیا مولی سب سنبھالو میں. ارے بیوقوف، تو کی تمہارے میں 6واں، تیرے والدین سوچتے تو آتا کیا رہے اندر دنیا میں، چاہتا کیا تو کئی گوبا فکر کرتا ہے. تیرا رزق تو لے کے آیا، وہ بچے کا رزق وہ لے کے آئے گا، تجھے کیا ہے اس سے لینا دینا. رب نے دیا نعمت، تو بولتا ہے کہ میں کفیل ہوں، میں رازق ہوں. رازق تو رب ہے، زندگی دیا تو رزق بھی دے گا. اس لیے فرمایا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے ڈر سے قتل کر لیے جا، قتل ہی نہیں کرنا ہے. لیکن عموم قتل کیوں ہوتا؟ مفلسی کے ڈر سے. ہمیں کہاں پال سکتے ہیں؟ ہاں V2 hours 2 چلتا رہا بہت دینا، V2 hours 2 کہتے. اس کے بعد V2 hours 1 ہوا، اس کے بعد V2 ہمیں بچے ہی، ہم کو وہ بچہ کہتے. ہاں، من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، تجھے بھی ہم رزق دیتے ہیں، ہم ہی انہیں کو بھی ہم ہی دیں گے. تو سر پہ لے کے نہیں آیا ہے ان کا رزق. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، دیکھو قریب بھی نہ جانا. کیا الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا کہ نہ کرنا. حیا کے سلسلے میں جب بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بے حیا نہ بننا، بلکہ فرمایا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا. تقرب کیوں؟ یہ مسئلہ یہ ایسا ہے کہ قریب جانے سے ہی ہوتا ہے. جب تک دور رہا سلامت رہی، نزدیک گیا وبال جان ہے. تو اس واسطے یہ نہیں کہا کہ بے حیائی کے کام نہ کرنا، کہا کہ ولا تقرب، قریب نہ جانا. فواحش بے حیائی کے کام، فحش کی جمع فواحش. ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ تمہارے ظاہر میں ہو چھپے ہوئے ہو، کوئی بھی بے حیائی کے کام میں نہ جاؤ. خواہ کوئی دیکھنے والا موجود ہو، خواہ تم کمرے کے اندر انٹرنیٹ پہ مصروف ہو، سب اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جی، اس سے کہاں بھاگو گے. اسی لیے فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ چھپا ہو کا کھلا ہو. ذالکم وصاکم بہ، یہ وصیت ہے رب العالمین کی تمہارے لیے. وصیت کہا، وصیت کیوں بولا؟ انسان جب اپنی اہمیت اور اپنے سب سے زیادہ قریب اور بہت اہم بات کہنا چاہتا تو تب کہتا میں وصیت کرتا ہوں. اور دوسری بات معلوم کر لیجئے، جب انسان وصیت بول کے کوئی بات بولتا نا، شریعت میں اس کا احترام کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا واجب ہے. ایک آدمی بولا کہ میں وصیت کرتا ہوں، اب کوئی لفظ اس نے کہا میں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے کیا ہے فلاں جگہ دفنا دینا، فلاں قبرستان مجھے کیا ہے پسند ہے، وہاں میرے باپ ہیں، میں ان کے بازو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اب وہ امت پہ فریضہ ہو جاتا، اس کے رشتہ داروں میں فریضہ ہو جاتا کہ اس کی جو کچھ بھی تھی وصیت اس کو نافذ کرے.
ہاں وصیت معمولی چیز نہیں ہوتی، اسے نافذ کرنا. اب رب کہتا ہے کہ میں وصیت کر رہا ہوں تمہیں، تو اطلاع کیا ہے، سبق کیا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ تم اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کرنا، کیونکہ یہ میری وصیت ہے، معمولی بات نہیں ہے. ذالکم وصاکم بہ، کیا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. برائی، بے حیائی، خواہ چھپی ہو کھلی ہو، ان سب سے بچو.